حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، اور میں نے اس وقت دیکھا ہر جانب نور ہی نور ہے اور ستارے نزدیک آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور ایک ایسا نور بلند ہوا جس سے گھر اور اس کے در و دیوار سب روشن ہو گئے اور ہر جانب نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایک بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ تمام بت اوندھے منہ گرے پڑے ہیں۔ انہوں نے حیرانگی کے ساتھ انہیں سیدھا کیا تو وہ پھر گر پڑے، اور ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی وہ بت گر پڑے تو ایک دوسرے سے انہوں نے ذکر شروع کیا کہ یہ ضرور کسی ابدی صداقت اور غیر مرئی قوت کا کام ہے، یہ سب ایسے نہیں ہوا۔ اب یہ تینوں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بت کے اندر سے آواز آئی، یہ تمام بت اس نومولود کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے جس نے اپنے نور سے مشرق و مغرب اور زمین کی تمام راہوں کو منور کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے، اور جس طرف اشارہ فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ جب میں روتا تو وہ مجھے بہلاتا تھا۔ ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا کرتی تھیں، اور ہر وقت آپ کے ہمراہ آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سورج کے زوال کے وقت اپنی رضائی بہن شیمہ کے ہمراہ جانوروں کے باڑے کی جانب چلے گئے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس باڑے میں آئیں اور شیمہ سے کہا، تم اس قدر گرمی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں کیوں لے آئی ہو؟ شیمہ نے کہا، ماں، پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے ایک ابر کو دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہ آپ کے ہمراہ ہوتا ہے اور آپ پر ہر وقت اپنا سایہ کیے رہتا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ کی جانب گئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اماں جان، اب آپ میرے رضائے بھائی کی جانب سے فکر میں مبتلا ہوں کہ ان کا ملنا دشوار ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ حضرت حمزہ بولے، ہم چراگاہ کی جانب گئے اور پھر ایک شخص آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہاڑ کی جانب چلا گیا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ سن کر گھبرا گئی اور ابو زبیب جو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، ان کے ہمراہ اس جگہ پہنچی اور پھر میں نے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا چہرہ آسمان کی جانب بلند تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا اور پوچھا، وہ کون تھا جو آپ کی جان لینا چاہتا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو 3 آدمی آئے اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کی تشتری تھی جس پر سفید رنگ کی برف کی مانند کوئی شے تھی، اور پھر وہ مجھے پہاڑ پر لے گئے اور انہوں نے میرا سینہ ناف تک چاک کیا اور مجھے اس سے کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور اسے چیر کر اس سے سیاہ خون باہر نکالا اور کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے خراب مادہ باہر نکال دیا ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے میرا دل واپس اسی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر نور کی مہر لگا دی، اور اس مہر کی سردی کا احساس ابھی بھی پٹھوں میں ہوتا ہے۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے پہلے دونوں سے کہا، تم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تو۔ پھر اس تیسرے شخص نے میرے سینے کے شگاف پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے میرا زخم ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان میں سے 2 شخص آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کی امت میں 10 افراد کو بلند مرتبہ ملے گا۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 100 افراد کو بلند مرتبہ عطا ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت کے 1000 افراد کو بلند مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ میں نے کہا، میں مزید لوں گا۔ وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیں کہ آپ فرماتے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو نوازا جائے گا۔ پھر ایک شخص نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا اور پھر ان تینوں نے میرے سر اور پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، اے حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ نہ ہوں، اور آپ کو علم ہوگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو بے شمار سعادتوں اور کرامتوں سے اور معجزات سے نوازا ہے، اور آپ کی بصیرت ہر روز بڑھتی جائے گی، اور پھر وہ آسمان کی جانب پرواز کر گئی اور آسمان کی بلندیوں پر غائب ہوگی۔